عزیز طلباء السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد طارق دنیو۔ آج کے پروگرام میں کورس لائف سٹاک مینجمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام میں فریزن نسل کی گائے کے بارے میں ڈاکٹر محمد فیاض آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اور مزید کاونگ اور بچڑوں کی نگہداشت کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر محمد فیاض فریزن نسل کے بارے میں معلومات دیں گے۔ معزز ناظرین، فریزن نسل کی گائے دنیا میں بہت مشہور ہے اور اس کی مشہوری کی وجہ یہ ہے کہ اس کی دودھ کی پیداوار بہت زیادہ ہے اور یہ پوری دنیا میں پائی جاتی ہے، لیکن اس کا جو بیسک اوریجن ہے وہ نیدرلینڈ کے ایک پروونس فریز لینڈ سے ہوا ہے، جہاں پہ یہ اس کا آغاز ہوا ہے اور اسی وجہ سے اس کو یورپ میں لوگ فریزین کہتے ہیں، جبکہ یو ایس اے والے اس کو ہولسٹین کہتے ہیں، اور یہ آسٹریلیا میں بھی بڑی کثرت سے پائی جاتی ہے۔ اس کے فریزین کا بعد میں 1950s میں ہولسٹین کے ساتھ کراس ہوا، جس کے بعد ایک نئی نسل آئی جسے ہم ہولسٹین فریزن کہتے ہیں۔ اب ہولسٹین الگ نسل کوئی نہیں ہے، نہ فریزین الگ ہے، اس کو ہم عرف عام میں ہولسٹین فریزین کہتے ہیں۔ ہولسٹین فریزن کی خوبی یہ ہے کہ یہ خوبصورت جانور ہے، بڑے قد کا، لمبے جسم کا حامل ہے اور اس کا بڑا سر ہے۔ اس کی جو مادہ ہے اس کا وزن تقریباً 600 سے 700 کلو گرام ہوتا ہے، جبکہ جو اس کا بل ہے، نر سانڈ، اس کا وزن 1000 کلو تک چلا جاتا ہے۔ اس کی دودھ کی پیداوار یہ ہے کہ یہ 35 سے 40 کلو دودھ ایک دن میں پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا دودھ کا جو دورانیہ ہے وہ 305 دن ہے۔ جتنی بھی پاکستان میں اس وقت ماڈرن ڈیری فارمنگ ہو رہی ہے، لوگ فریزین گائے کو پسند کرتے ہیں، لیکن فریزین گائے کو پاکستان میں ایک مسئلہ ہے کہ یہاں کا جو کلائمیٹ ہے، جو سخت گرمی پڑتی ہے، یہ اس کو سوٹ نہیں کرتی، اور ساتھ ہی یہاں پہ ایک ٹک انفیسٹیشن کا مسئلہ ہے، بہت ساری گائیاں مر جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ ہم اب پاکستانی جو ہیں وہ آسٹریلیا سے امپورٹ کرتے ہیں، آسٹریلیا کا کلائمیٹ پاکستان کے کلائمیٹ سے چونکہ تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے، اس لیے جو جانور آسٹریلیا سے منگوائے جاتے ہیں وہ یہاں پہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس جانور کو پالنے کے لیے آپ کے پاس ماڈرن ڈیری شیڈ ہونے چاہیے، جس کے اندر واٹر سپرنکلر لگے ہوں اور بریکٹ فین لگے ہوں، تو کیونکہ سخت گرمی میں اس کو بہت پرابلم ہوتی ہے، جبکہ سردیوں میں یہ انجوائے کرتی ہے۔ پاکستان میں آنے سے اس کی دودھ میں وہ 35 to 40 لیٹر تو نہیں پیدا ہوتا، لیکن یہ یہاں سے 25 سے 30 لیٹر تک دودھ پیدا کر سکتی ہے۔ فریزین نسل کا جو جانور ہے اونچے قد کا، لمبے جسم کا ہوتا ہے، اور اس کے جو کلر ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے۔ سم ٹائم اس کی جو زمین ہے وہ سفید ہوتی ہے، اس کے اوپر بلیک سپاٹس یا سپلیشز ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار یہ بلیک زمین پہ وائٹ سپاٹ بھی ہوتے ہیں۔ کبھی کچھ جانور ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جو بالکل ریڈش یا براؤن کلر کے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس کا جو دودھ کا حیوانہ ہے وہ خاصا بڑا ڈیولپڈ ہوا ہوتا ہے، چھوٹے ماڈریٹ سائز کے ٹیٹس ہوتے ہیں، اڈر فل ڈیولپ ہوتا ہے، اور یہ عموماً اس جانور کو دن میں 3 دفعہ اس کی ملکنگ کی جاتی ہے۔ جی ناظرین، ابھی ڈاکٹر صاحب نے فریزن کی گائے کے بارے میں تفصیل سے بتایا، اب ڈاکٹر صاحب فریزن نسل کی بریڈنگ کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ عزیز طلبہ اور کسان بھائیوں، فریزین میں بریڈنگ کی ایک خاص اہمیت ہے۔ بریڈنگ کہتے ہیں میٹنگ آن سائنٹیفک گراؤنڈس۔ جب ایک گائے ہیٹ سائنس شو کر دیتی ہے، ہیٹ سائنس کیا ہوتے ہیں؟ جانور ریسٹ لیسنس، بے چینی کا اظہار کرتا ہے، بار بار پیشاب کرتا ہے، زیادہ گھومتا ہے، اور یہ جانور دوسری گایوں کے اوپر جمپ کرتا ہے، اور بعض اوقات دوسری گایوں کو اپنے اوپر جمپ کرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ ایسے جانور کو کہتے ہیں کہ یہ اس نے اب ہیٹ میں ہے۔ عموماً گائے میں جب صبح ہیٹ سائنس شو کرے تو اس کو شام کو انسیمینیشن کروا دینی چاہیے، لیکن انسیمینیشن آپ کو رینڈم انسیمینیشن نہیں کرنی، آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ کو سیمن سلیکٹ کرنا پڑے گا، اچھے بل کا سیمن جس کے اندر ملک کی بہت ساری کریکٹرسٹک ہوں، وہ سلیکٹ کر کے انسیمینیشن کی جاتی ہے۔ اور
سب سے مشکل ہے ہیٹ ڈیٹیکشن، اور یہ فریزین میں میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کسی ٹیزر بل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے ٹیل کے اوپر چاک لگا دیتے ہیں، ہر روز ہر گائے کے ٹیل کے اوپر چاک لگا دیتے ہیں۔ اگر وہ کاؤ کے اوپر کوئی دوسری کاؤ جمپ کرے گی تو وہ چاک مٹ جائے گا، تو پھر بڑا آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کاؤ کے اوپر جو کچھ ٹائم پہلے یا ایک دن پہلے ہم نے جو چاک لگایا تھا، شام کو چاک لگایا تھا، صبح وہ چاک غائب ہو گیا ہے، وہ پینٹ ختم ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ کاؤ جو ہے وہ ہیٹ میں ہے۔ اس کاؤ کو الگ کر کے آپ چیک کرتے ہیں کہ کیا اس کے اندر جو باقی سائنز ہے، اس کا جو ولوا ہوتا ہے وہ سوجا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر سے میوکس ڈسچارج ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جب آپ کو مل جائیں تو اس ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جانور ہیٹ میں ہے۔ اس جانور کو ٹائم کے مطابق آپ نے انسیمینیشن کرنی ہے۔ انسیمینیشن کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے سٹرا کو لیکوڈ نائٹروجن کے کنٹینر سے نکال کر 37 ڈگری سینٹی گریڈ کے ٹمپریچر والے پانی میں آپ نے 16 سیکنڈ سے 1 منٹ تک رکھنا ہے۔ اس پروسیس کو کہتے ہیں تھائنگ۔ جب تھائنگ لوگ پراپرلی کر لیتے ہیں تو وہ جو اس کے اندر سپرمیٹوزوا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، لائیو ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں سپرمیٹوزوا ایسے چاہیے جو لینئر اور فاسٹر موومنٹ کریں۔ جب آپ اس کو انسیمینیٹ کریں گے اس کے بچہ دانے میں تھرو اے آئی گن آپ اس سیمن کو ڈپازٹ کریں گے تو اس کے اندر جو سپرم ہے اس کی موومنٹ تیز ہوگی، وہ جا کے اووم کے ساتھ فرٹیلائز کرے گا اور اس طرح گائے جو ہے وہ حاملہ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اس کی بریڈنگ پراپر طریقے سے کر لیں تو آپ فیوچر کا پلان کر سکتے ہیں کہ آپ کے فیوچر میں جو پروڈکٹ آئے گا، کوئی اچھی نسل کی کاؤ آ جائے گی جو اپنے ماں سے بھی بہتر پروڈکشن دے سکے گی۔ تو بریڈنگ جو ہے وہ کسی بھی ڈیری فارم پہ اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ پروڈکشن از ٹوٹلی بیسڈ آن ریپروڈکشن۔ اگر جانور ٹائم پہ ہیٹ پہ نہ آئیں اور آپ ان کی پراپر انسیمینیشن نہ کریں، وہ ٹائم پہ فرٹیلائز نہ ہوں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ڈیری فارم کی فرٹیلٹی ڈاؤن ہو جائے گی۔ جب فرٹیلٹی ڈاؤن ہو جائیں گی تو کم بچے پیدا ہوں گے اور اوورآل دودھ کی پیداوار میں کمی ہو جائے گی۔ تو بریڈنگ پہ کسان بھائیوں کو اور طلبہ کو بہت خیال رکھنا چاہیے اور ان کی ٹائمنگ اور انسیمینیشن اس کے شیڈول کے مطابق کرنی چاہیے۔ جی ناظرین، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فریزن نسل کی بریڈنگ کے بارے میں تفصیل سے بتایا، اب ڈاکٹر صاحب ہمیں کاونگ کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ فریزین کاؤ کو کاونگ سے تقریباً 2 ہفتے پہلے اس کو میٹرنٹی پین میں شفٹ کیا جاتا ہے۔ ایسی گائیوں کو ہم کلوز اپ کاؤز کہتے ہیں، ان کی اسپیشل کیئر رکھی جاتی ہے۔ ایک میٹرنٹی پین کے اندر جو سہولتیں ہیں کہ اس کے بیڈنگ ہونی چاہیے اور میٹرنٹی پین کے اندر کراس وینٹیلیشن کی سہولت بھی ہونی چاہیے۔ جب کاونگ ہو جاتی ہے بچے کی تو اس وقت سم ٹائم کچھ جانوروں میں ڈسٹوکیا کا پرابلم ہو جاتا ہے، یعنی ڈیفیکلٹ برتھ ہوتی ہے، اس کے لیے ویٹنری ڈاکٹرز کی اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ نارمل ڈیلیوری میں اس کے جو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کا جو بچہ ہے اس کی جو برتھ ویٹ ہے تقریباً 40 کلو اس کی ایوریج آتی ہے۔ سب سے پہلے جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو جو ڈاکٹرز یا وہاں پہ جو عملہ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کیا بچہ سانس لے رہا ہے یا نہیں۔ اگر یہ انشور کر لیا جائے کہ سانس لے رہا ہے تو اس کے بعد اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کی مدر کا جو پہلا تحفہ ہوتا ہے مدر کی طرف سے وہ ہوتا ہے بولی، کولیسٹرم، اور وہ جو کولیسٹرم ہے وہ بچے کے جو وزن ہے اس کا 10% آف باڈی ویٹ دینا چاہیے۔ یعنی کہ فریزین میں چونکہ بچے کا وزن 40 کلو ہے تو اس کا 4 کلو 24 گھنٹے میں 4 کلو آپ نے کولیسٹرم پلانا ہے۔ 3 دن بچے کو کولیسٹرم پلایا جاتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ڈیلیوری کے فوراً بعد بچے کو ماں سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ ٹوٹل اس میں نپل فیڈنگ ہوتی ہے، اس کو مدر کے ساتھ نہیں رکھا جاتا۔ اس کے بعد بچے کی اسپیشل کیئر کیا جاتی ہے۔ 3 دن کی کولیسٹرم فیڈنگ کے بعد بچے کو کیجز میں، ایک اسپیشل کیجز ہوتے ہیں وہاں پہ شفٹ کیا جاتا ہے، اور اس کیجز میں 0 ڈے سے لے کر 14 دن کی عمر تک بچے کو 1.5 لیٹر دودھ پلایا جاتا ہے، اور یہ دن میں 2 دفعہ پلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچے کو کاف سٹارٹر فیڈ
جو پیلٹ کی فارم میں ہوتی ہے وہ بھی دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ سبز چارہ بھی اس کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو 14 دن کے بعد اس کی جو دودھ کی مقدار ہے وہ 3 کلو فی ٹائم بڑھا دی جاتی ہے، یعنی کہ 14 دن سے لے کر 49 ڈیز کے ٹائم کے دوران ہم بچے کو 3 لیٹر ایک ٹائم کا دودھ دیتے ہیں، اور دن میں 2 دفعہ دودھ دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ کاف سٹارٹر بھی کھانا شروع کر دیتا ہے۔ شروع میں یہ 100-200 گرام کھاتا ہے، لیکن جو اس عمر میں 14 سے 49 ڈیز کے درمیان میں اس کی کنزمپشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ 49 ڈیز کے بعد اس کی جو دودھ کی مقدار ہے وہ تھوڑا کم کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ کاف سٹارٹر فیڈ زیادہ کھا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت دودھ کی مقدار پہلے کم کر لیتے ہیں، 3 سے 2 لیٹر پہ آ جاتے ہیں۔ پھر یہ 65 ڈیز پہ جا کے اس کو 1 لیٹر دودھ پہ لے آتے ہیں ایک ٹائم پہ۔ ساتھ ہی اس وقت جو کاف سٹارٹر اس کی کنزمپشن ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2 کلو تک کے ایک دن میں کھانا شروع کر دیتا ہے، اور 70 دن کی عمر پہ بچے کو وین کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کی ملک فیڈنگ بند کر دیتے ہیں۔ اب اس کو پھر کسی اور باڑے میں جہاں پہ گروئنگ ہرڈ ہوتا ہے وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کو دوسرے راشن پہ بھیج دیتے ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی ہمیں کاونگ کے بارے میں تفصیل سے بتایا، اب ہمیں ڈاکٹر صاحب فریزن نسل کے بچڑوں کی نگہداشت اور اس کی پرورش کے بارے میں آگاہی دیں گے۔ عزیز طلبہ اور کسان بھائیوں، کاونگ کے فوراً بعد چھوٹے بچے کی نگہداشت بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر لاپرواہی کی جائے تو چھوٹے بچوں کی شرح اموات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو کاونگ کے فوراً بعد سب سے پہلی چیز جو دیکھنے والی ہوتی ہے کہ کیا بچہ سانس لے رہا ہے یا نہیں۔ ان کیس اگر بچہ سانس نہ لے رہا ہو تو کیا کرتے ہیں کہ اس کی ناک میں فنگر کو آپ پھیرتے ہیں، جس سے ایک نرو ہوتی ہے، وہ نرو ٹچ کرنے سے اس کو چھینک آتی ہے اور جانور سانس لینا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے سانس جانور نہیں لیتا، تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس جانور کی چیسٹ کو پریس کریں، ریلیکس کریں، پھر پریس کریں، تو اس سے بھی لنگز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ سم ٹائم اس طرح کرنے سے بھی نہیں ہوتا، تو پھر ایک اور طریقہ ہے کہ چھوٹے بچے کی پچھلی ٹانگوں کو پکڑ کے اوپر سے لٹکایا جائے۔ الٹا لٹکانے سے یہ ہے کہ بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ پورے باڈی کی لنگز پہ پریشر پڑتا ہے اور لنگز ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کسان بھائیوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے بچے کو انشور کر لیں کہ اس کی سانس چل رہی ہے یا نہیں۔ اس کے فوراً بعد چونکہ بچے کو حق بنتا ہے کہ اس کو اس کی ماں کا دودھ پلایا جائے۔ اور جو ماں کا جو پہلا دودھ ہوتا ہے اسے ہم انگریزی میں کولاسٹم کہتے ہیں، اردو میں اس کو بولی کہتے ہیں۔ اب یہ جو بولی ہوتی ہے یہ ماں کی طرف سے بچے کو ایک عظیم تحفہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر مستقبل میں جو بھی بیماریاں آتی ہیں اس کے خلاف مدافعت کی چیز پائی جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں اینٹی باڈیز۔ گیما گلوبولنس ہوتے ہیں، اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو چھوٹے بچے کو مستقبل میں بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتنا دینا چاہیے؟ یہ ایک بچے کو بلحاظ وزن 10% آف باڈی ویٹ، مثلا اگر بچہ 40 کلو کا ہے تو اس کو 4 کلو کولاسٹم پلاتے ہیں، اور یہ کولاسٹم جو ہے وہ 24 گھنٹے میں پلانا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ پہلے 6 گھنٹوں میں کولاسٹم پلانا بہت ضروری ہے، کیونکہ کولاسٹم کو جتنی دیر آپ رکھیں گے، لیٹ کریں گے، اس کی ابزارپشن ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ابزارپشن ختم ہو جائے گی تو پھر اس کے پلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس کو جتنی جلدی ہو سکے آپ کولاسٹم پلا دیں۔ کولاسٹم پلانے کے بعد جانور تھوڑا سٹیبل فیل کرتا ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد روٹین میں آپ نے 3 دن کولاسٹم پلانے کے بعد جانور کا دودھ جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ اب بچے کو اس کو کیجز میں لے جاتا ہے۔ اب جو کیجز ہے وہ ایک الگ شیڈ ہوتا ہے، وہاں ہر کیج میں ایک بچہ ہوتا ہے، اور اس کیج کے سامنے بکٹس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، جس میں کاف سٹارٹر ڈالتے ہیں، دوسری بکٹ دودھ کے لیے ہوتی ہے جس میں دودھ ڈالتے ہیں، اور ساتھ ایک پانی کا کپ بھی ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ جو کیج فیڈنگ ہے اس میں یہ فائدہ ہے کہ جانور کی جو ہائیجینک کنڈیشن ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے،
کہ ایسے جو کیجز کے نیچے فلش سسٹم لگا ہوتا ہے. اب بچہ جو بھی فیسس کرتا ہے تو وہ فیسس نیچے گر جاتے ہیں تو آٹومیٹک فلش سسٹم سے وہ بہا کے لے جاتا ہے. اب یہ جو بچے ہیں ان کو آپ نے جو دودھ پلانا ہے وہ 0 ڈے سے لے کر 14 دن کی عمر کے درمیان آپ نے اس کو 1.5 لیٹر کا دودھ دینا چاہیے. اور یہ دودھ 2 دفعہ مارننگ ایوننگ. اس کے ساتھ ساتھ بچے کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کاف سٹارٹر جو ہے نا وہ اسپیشل فیڈ ہوتی ہے بچوں کے لیے وہ دینا ضروری ہے. وہ ایڈ لب دیتے ہیں جتنا مرضی کھا لیں اور وہ شروع میں عموماً بچے 100 سے 200 گرام کھاتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کاف سٹارٹر ہے اس کے اندر کیا غذائی ہے. کاف سٹارٹر کے اندر اینیمل سورس کی پروٹین تو نہیں ہوتی، ویجیٹیبل سورس کی پروٹین ہوتی ہے اور وہ میلز کے ساتھ تیار کی جاتی ہے. اس میں فائبر کم ہونا چاہیے، مولیسس کم ہونا چاہیے اور اس کے اندر جو پروٹین ہے وہ 18% ہونی چاہیے اور اس کے اندر جو انرجی ہے یعنی TDN کی مقدار 80% سے زیادہ ہونی چاہیے. اب 14 دن کی عمر جب بچے گزار لیتے ہیں تو خاصی سٹیبل ہو چکے ہوتے ہیں لیکن ان کی دودھ کی ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہوتی ہے. تو اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ 1.5 کے بجائے 3 کلو دودھ ایک ٹائم پہ دینا چاہیے. صبح 3 کلو، شام کو 3 کلو اور ساتھ ساتھ کاف سٹارٹر بھی اس کی ضرورت ہے. اب اس کی کنزمپشن کاف سٹارٹر کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اب ٹل کے 49 ڈیز تک اس کی اچھی خاصی تقریباً ½ کلو سے 1.25 کلو کاف سٹارٹر کھانا شروع کر دیتا ہے. تو اس وقت ضرورت یہ ہوتی ہے کہ دودھ کم کرنا چاہیے کیونکہ جانور دوسری فیڈ کھانا شروع کر دیتا ہے، اس کے اندر اس کا ریومن ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. تو اب اس کا دودھ 3 کلو کی بجائے آپ 2 کلو کر دیں. 49 ڈیز سے 65 ڈیز کی جو پیریڈ ہے اس پیریڈ کے دوران آپ بچے کو دودھ 2 کلو صبح 2 کلو شام اور 65 ڈیز کے بعد دودھ کو اور کم کر دینا چاہیے، 1 لیٹر صبح 1 لیٹر شام. یہ دودھ کم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا چونکہ ریومن ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے وہ گھاس بھی کھا سکتا ہے، کاف سٹارٹر بھی کھا لیتا ہے اور خاص کر کے اس عمر پہ 65 ڈیز سے 70 ڈیز تک کے دوران اس کا جو کنزمپشن ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2 کلو کاف سٹارٹر کھا لیتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جانور ڈبل برتھ ویٹ اس کا 40 کلو ہے تو 70 دن کی عمر پہ یہ 80 کلو 90 کلو تک چلا جاتا ہے. اب اس سٹیج پہ کاف مینجمنٹ ختم ہو جاتی ہے. بچے کو کیج سے نکال کے اس کو ہیفر کے ہرڈ میں بھیج دینا چاہیے، کاوز کے ہرڈ میں بھیج دینا چاہیے. اب اس کو دودھ کی ضرورت نہیں رہی، اب اس کو آپ دوسرا راشن دے دیں، سبز چارہ دے دیں، سائلج دے دیں. اب یہ جانور جو ہے یہ مکمل طور پر یہ کاف نہیں رہا، ویننگ ہو چکی ہے، اب یہ دوسری چیزیں کھا سکتا ہے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے فریزن نسل کی گائے، بریڈنگ، کاونگ، فریز نسل کے بچڑوں کی نگہداشت اور اس کی پرورش کے بارے میں تفصیل سے دیکھا، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طارق دنیو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.